رانا صاحب کی طرف میں اب یہ بات ضرور لے کے جانا چاہوں گی. مروت صاحب نے اس بات کا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اب تنقید ترک کرے گی پی ٹی آئی, ایک پوزیشن رکھی کہ ان کے سیاسی رول کے حوالے سے رہے گی, لیکن ایک بات انہوں نے پھر بھی اپنا جواب دیا ہے. جو ٹویٹ ابھی خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی آئی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے, بلکہ آپ لوگوں کے اعتبار سے ہی بات ہے. تو رانا صاحب آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل نہیں ہو جائے گا جب پی ٹی آئی کی جو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میری بندوق کے نشست پہ آ جائیں گے زرداری صاحب, تو آپ تمام حکومتی اتحاد ایک بار پھر ان کی تنقید میں بھرپور اس کی زد میں آئے, تو آپ کے لیے بہت مشکل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں انہوں نے جو نیم کالنگ اور جو ایڈجیکٹیوز استعمال کرنا یا جو بھی یہ جو پولرائزیشن کا ماحول ہے یہ کبھی تھما تو نہیں تھا. تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے پہ تنقید کریں گے اور توپوں کا رخ ہماری طرف ہوگا. کب رکا کب تھا؟ یہ تو کبھی رکا ہی نہیں تھا. لیکن یہ اچھی بات ہے, مثبت بات ہے کہ اگر یہ اداروں کا جس طرح سے یہ تمسخر اڑاتے رہے ہیں اور جس طرح سے حملہ آور ہوتے رہے, ان کے سیاسی رول کے اندر نہیں کہ اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, جو پی ٹی آئی لیڈ سوشل میڈیا ہے وہ کس طرح کا خطرناک قسم کا میڈیا جو ہے. اور اپوزیشن اکٹھے بیٹھے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اس اہم ترین موضوع کے اوپر بھی سیاسی انوالومنٹ میں کے حوالے سے بھی, ایک ڈومین کے حوالے سے بھی ایک بحث ہونی چاہیے؟ دونوں جماعتیں ہیں, اگریوڈ رہے ہیں آپ لوگ اس چیز سے, لیکن یہ ایک عام تاثر قائم ہے کہ نہ حکومت کے پاس کوئی اختیار ہے, نہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں, نہ کوئی. نہیں دیکھیں اس میں ہم کنفیوژن کر رہے ہیں. جو آپ کا ڈی جی ایس پی آر کے بیان اور فوج کے بیان بڑے کلیئر ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور اپنے آئینی رول کے اندر رہنا چاہتے ہیں. اب ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں نا. اب وہ 9 مئی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کاروائی ہو رہی ہے تو وہ ان کی مداخلت ہے. وہ ان کی مداخلت نہیں ہے. وہ 9 مئی کے اندر وہ حملہ آور ہوا ہے ان کی فوجی تنصیبات کے اوپر, اور پھر جو ایک جو نیگیٹو کیمپین چلا رہے ہیں وہ تو یہ آرگینکلی چلا رہے ہیں نا. پی ٹی آئی والوں کا آپ دیکھ لیں, کسی کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, بھرا پڑا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو ان کی طرف سے ہیں. تو اب اگر یہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اداروں کا جو ہے تمسخر دنیا بھر میں نہیں اڑانا, ہم نے سوشل میڈیا پہ حملہ آور نہیں ہونا, دیکھتے کہ یہ اس کو کر بھی پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. لیکن ہمیں کوئی دیکھیں, یہ تو کب سے یہ تو جو پولرائزیشن اور یہ جو ایک ایکسٹریم سیاست ماحول ہے یہ تو ان کا بنایا ہوا ہے. تو یہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہماری طرف رخ ہو گیا یا فلانا ہو گیا, اور ہم تو یہ ان کا تو وتیرہ ہی ہے. چلیں, میں مروت صاحب کی آگے مصروفیت ہے, ان سے ایک دو چیزیں ضرور جاننا چاہوں گی. مروت صاحب, آپ لوگوں کے اندرونی اختلافات آپ کے حلقوں میں جو ہیں وہ ہم ایز آبزرورز بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جامع پالیسی جو جماعت کی جو رہنما باہر ہیں جیل سے وہ نہیں بنا پاتے, کیونکہ اختلافات مختلف حوالوں سے رہتے ہیں. آپ سے بذات خود بہت سارے اختلافات رہتے ہیں. حکومت نے آج اس کا تذکرہ کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک مبینہ چیٹ دکھائی ہے جس پہ علیمہ صاحبہ بات کر رہی ہیں ایک پارٹی کے عہدیدار سے. وہاں آپ کا بھی ایک جگہ ذکر ہو رہا ہے. آپ کو جب کرونا کا مرض لاحق ہوا تھا تو اس کے حوالے سے بھی شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے. سو کیا کہیں گے اس پہ جو اندرونی اختلافات کی بات ہے؟ میری بدقسمت ہی رہی ہے کہ پارٹی کے عمائدین جن کو میں ہر محاذ پہ ڈیفینڈ کرتا ہوں, یہ در پردہ جو ہیں میرے حوالے سے جو ہیں کوئی اچھی بات میں نے سنی نہیں ہے. اور یہ جو بات ہے اس پر مجھے دکھ ہوا, کیونکہ یہ جو میری اسپتال سے تصویر جو ہے میڈیا پہ آئی تھی اس وقت تو کرونا گزر چکی تھی اور میں تو ٹائیفائیڈ میں اسپتال میں داخل ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا ہے, ماسک نہیں پہنا ہے. تو یہ بہرحال میں آپ کو عرض کروں, یہ گزشتہ 3 ایام قبل بھی کچھ لوگ خان صاحب کے پاس گئے اور پھر میرے خلاف کان بھرنے کے لیے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لیڈر جو ہیں اپنی توانائیاں مجھ پہ ضائع کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ مخالفین کے حوالے سے کوئی بیانیہ ڈیولپ کرتے. بہت سارا وقت مجھ پہ ضائع ہوتا ہے. لیکن اب اتنی جو ہے ہم دھکے کھا گئے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے چاہے کوئی کچھ بھی بولے. میں نے بہرحال ان تمام کو ڈیفینڈ کیا ہے, اور اس دور میں ڈیفینڈ کیا ہے جب کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے بولنے والا نہیں تھا. صرف میں بولا کرتا تھا یا ایک آدھ جو ہے بیرسٹر گور صاحب تھے. لیکن میں اس وقت جب 9 مئی ہوا تھا اور پی ٹی آئی کا نام لینا جو ہے بہت بڑا جرم اور گناہ تصور ہوتا تھا, اس دور میں بھی میں نے اپنے تمام عمائدین اور لیڈرز کو ڈیفینڈ کیا ہے. باقی جو ہے سیاست ہے, بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی, اور لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اپنی ٹارگیٹس ہوتے ہیں. تو یوں جو ہے ان کو اچیو کرنے کے لیے مختلف قسم کی موومنٹس جو ہیں چلتی رہتی ہے.